أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ سورہ یونس کی ہم نے آیت 70 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج آیت 71 سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ اور فرعون کا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے قصہ اسی آیتوں میں دوبارہ سے چھیڑا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پورے حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے اس کو پورے تواتر سے اختتام کرتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ حضرت موسیٰ کا قصہ بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلہ پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا، اور جب ان کی قوم نے ان کو کسی طور بھی ان کے پیغامات کو نہ سننے پہ آمادہ ہوئی قوم اور نہ ہی ماننے پہ، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو پھر صاف صاف طور پر بتا دیا کہ اگر تم لوگوں کو میری نصیحت کی باتیں اچھی نہ لگیں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آنے والا، بلکہ تمہیں سمجھاتا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے، میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور اسی کے ذمہ میرا اجر ہے، نہ میں تمہارا تنخواہ دار ہوں، جیسے کہ آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں تم سے کوئی طمع رکھتا ہوں، کوئی لالچ رکھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ میری باتیں پسند نہ آئیں تو تم میری تنخواہ روک دو گے یا مجھے کچھ انعام یا تحفتاً کوئی چیز نہیں دو گے، میں ایسی کوئی بھی حرص نہیں رکھتا، میں صرف اور صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے اور اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور مفسرین کے قول کے مطابق یہ عمل تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا، اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے۔ پھر بھلا مجرمین کیسے بچ سکتے تھے؟ بچے تو صرف وہی چند لوگ جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 ماہ بعد بارشیں بھی ختم ہو گئیں اور زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کیا اور کشتی تو جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی۔ 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہوئے، اور آئندہ نسل انہی سے چلی، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں کی طرف واضح نشانات دے کر بھیجا۔ ان سب رسولوں سے وہی معاملہ پیش آیا جو سیدنا نوح علیہ السلام کو پیش آیا، یعنی جب ان لوگوں نے پہلی بار انکار کر دیا تو بس پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے، اور رسولوں کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ جب لوگ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ آئندہ کبھی بھی ہدایت قبول کر سکیں، اور مہر لگنے کی نسبت اللہ کی طرف محض اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اسباب کے نتائج یا اس کے مسبب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اس اسباب کے اختیار کرنے میں پوری طرح مختار ہوتا ہے، اور ان اسباب کا جو نتائج نکلتے ہیں وہ انسان کی پھر اپنی مرضی کے مطابق نکلتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی سزا اور جزا اس کے اسباب اختیار کرنے پر ہی مرتب ہوتی ہے۔ گویا مہر لگنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے جو انہیں انکار و مخالفت کے جرم کی پاداش میں پھر ملتی ہے۔ اب آگے آیت 75 سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا۔ اللہ فسادیوں کے کام کو پسند سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو، اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے، اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم و سرکشی کا تعقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ فرمایا، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
اب یہاں پر دوبارہ سے سارا قصہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ہمارے سامنے ذکر کیا گیا۔ ایک چیز جو ہمیں اس قصے میں ایک نئی پتہ چلی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ سب نوجوان تھے، اور یہ جو چند نوجوان تھے انہوں نے بھی بڑی ہمت کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، ورنہ جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ تو فرعون کی چیرہ دستیوں سے اس قدر خائف اور تنگ تھے کہ دل سے ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں اپنی موت سمجھتے تھے۔ طویل مدت کی جو غلامی اور بڑھاپے کی کمزوری اور فرعون کے مظالم نے انہیں اس قدر پست ہمت بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ لہٰذا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے یہ چند نوجوان ہی اتنے دلیر ثابت ہوئے کہ انہوں نے پیش آنے والے مصیبتوں اور مشکلات کا پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنے ایمان کا برملا اعلان بھی کیا۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تقویت حاصل ہو گئی، اور آپ نے پھر ان 9 مسلموں کی تربیت شروع کر دی اور انہیں سمجھایا کہ اب تمہیں نہایت ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو گے اور اسی پر بھروسہ کرو گے تو پھر فرعون تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ بالکل ایسی ہی صورتحال مکہ میں بھی پیش آئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں اکثر نوجوان طبقہ ہی تھا، مثلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب لوگ نوجوان تھے اور یہ سب قبول اسلام کے وقت تقریباً 20 سال سے بھی کم عمر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، بلال بن ربا اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ لے دے کے 2 صحابہ کو ہی بڑا کہا جا سکتا تھا، ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی 37 سال کے تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سابقون اولون میں کوئی بوڑھا نہ تھا سوائے ان 2 لوگوں کے۔ اور دیکھا جائے تو ابتدائی مراحل میں حق کا ساتھ دینے اور مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کے لیے نوجوان خون اور ان کی جرأت ہی کام آتی ہے۔ بوڑھوں کی مصلحت اور کوششیں یقینی طور پر بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت اور جوان اور توانا خون چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں ہمیں یہ چیز واضح طور پر ایک مشترک نظر آتی ہے کہ دونوں پر ایمان لانے والے سابقون اور اولون میں اکثریت جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی، الحمدللہ۔ پھر اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہوا اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اس وقت وہ پھر اپنے توحید پر ایمان لانے کے لیے اس نے الفاظ ادا کیے۔ اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد آپ دیکھتے، میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ مبادا اب بھی کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے۔ پھر آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ ہم تو تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، یعنی تیری لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر معدوم ہو جائے گی اور نہ ہی مچھلیوں کی خوراک بنے گی۔ چونکہ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد پھر ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جو بادشاہ اتنا طاقتور اور زور آور تھا اور خود خدائی کا دعوے دار تھا، بالآخر اس کا انجام کیا ہوا۔ مگر انسانوں کی اکثریت آج ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھنے اور ان کا اعتراف کرنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی اور گلنے سڑنے سے بچی رہی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش آج تک محفوظ ہے، جس پر سمندر کے پانی کے نمک کی تہ جمی ہوئی ہے جو اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی ہے، اور یہ اس کی یعنی فرعون کی لاش جو ہے وہ قاہرہ کے ایک عجائب خانے میں آج تک محفوظ ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک اللہ کے وعدے کے مطابق محفوظ رہے گی۔ فرعون کی غرقابی کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اسی لیے پھر یہود فرعون سے نجات کی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی حیثیت نفلی روزے کی ہو گئی۔ اب آیت نمبر 94 سے دوبارہ سے موضوع بحث سے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود تھے سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اس کتاب میں شک نہ کریں، بظاہر یہ خطاب رسول اللہ کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں اور یہ خطاب محض تاکیداً بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی منزل من اللہ وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور شک اور ایمان دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے جس کی تمام دنیا کو دعوت دے رہے تھے اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے؟ اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک پیدا ہو کہ آیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ وہ شک میں ہی پڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر سابقہ آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے جن میں سے کچھ ایمان لے آئے اور بعض نے دوسری وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کیا تھا۔ پھر چونکہ اصولی لحاظ سے سب آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے اللہ کی سب کتابوں کی تعلیم ملتی جلتی ہے، لہٰذا اہل کتاب میں سے بھی مصنف لوگ یہ شہادت دے دیتے تھے کہ فی الواقع یہ آسمانی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے شک نہ کرنے کا عملی ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات پوچھی ہی نہیں تھی۔ اور انہی آیتوں میں آیت نمبر 98 سے پھر ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور ان کا ذکر یہاں پہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے پھر اس سورہ کا نام بھی سورہ یونس کہلایا۔ البتہ آگے 3 مقامات پر مزید قرآن میں سورہ انبیاء میں اور سورۃ صافات میں اور سورہ قلم میں دوبارہ سے حضرت یونس کا قصہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 800 سال قبل مسیح نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ نینوا ایک علاقے کا نام تھا۔ نینوا اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بار رونق شہر تھا، اور اس شہر کے کھنڈرات موجودہ شہر موصل جو کہ عراق کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، یہی شہر شوریوں قوم یونس کا دارالسلطنت تھا، اور اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر تقریباً 60 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔
اشوری لوگ بھی بت پرست تھے اور سیدنا یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور اپنے نبی کی تکذیب اور مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ ایسے سرکش اور ہٹ درم لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ پھر ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے۔ ایسے عذاب سے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سرکش قوموں کو ڈراتے بھی رہے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر اور تنگ آ کر انہیں ایک معینہ وقت پر بعض روایات کے مطابق 3 دن اور بعض روایات کے مطابق 40 دن بعد عذاب نازل ہونے کی دھمکی دے دی۔ حالانکہ معینہ وقت کی قید کے ساتھ عذاب کی دھمکی دینا اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس قوم نے پھر بھی کوئی پرواہ نہ کی، اور جب عذاب آنے کے وقت میں ایک آدھا دن باقی رہ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر وہاں سے چل کھڑے ہوئے کہ مبادا عذاب نہ آئے اور ان لوگوں کی نظروں میں جھوٹے ثابت ہوں۔ آپ کا اس طرح بلا حکم الہی نکل کھڑے ہونا بھی اگرچہ اللہ کی رضا کے خلاف تھا، تاہم آپ کو سچا کرنے کی خاطر معینہ وقت پر عذاب آ گیا، سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، اور جب وہ نہ ملے تو خود اپنے بال بچوں بلکہ حیوانات کے سمیت ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آہوزاری کرنے لگے، اور اس گریہ وزاری میں اتنا مبالغہ کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر واقع ہونے والے عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ اللہ کی سنت جاریہ میں استثناء کی یہ واحد مثال ہے کہ اس قوم پر سے آنے والے عذاب کو روک دیا گیا۔ یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم سے یہ امتیازی اور استثنائی سلوک کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک بھی اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا، جو یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام امر الہی کے بغیر انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور ابھی ان پر تمام حجت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں نے اللہ کے حضور آہوزاری کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس طرح پہلے کسی قوم نے نہ کی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ چاہے تو سب کے سب لوگ اس دنیا کے ایمان لے آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ انتہائی خواہش تھی کہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف تھی۔ اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ علی الوجہ اپنی بصیرت اور اپنے اختیار کے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر کے ایمان لائیں۔ لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ رنج کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی، اور یہ توفیق صرف اس شخص کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور اسے حق کی تلاش کی فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے، اور وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی الذہن ہو کر غور و فکر کرے۔ جو شخص اس انداز سے حق کا متلاشی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اسے حق کی راہ ضرور دکھاتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی بخشتا ہے، اور اسی کا نام پھر اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو شخص اپنی آبائی تقلید، اپنے آباء و اجداد کے ہی پیچھے پڑا رہے اور مذہبی تعصبات اور خارجی نظریات سے بالا تر ہو کر کچھ سوچنے کی زحمت ہی نہ گوارا کرے، تو اسے پھر اللہ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا۔ اس کی قسمت میں ہمیشہ پھر جہالت، گمراہی، غلط کاری اور غلط بینی اور کفر و شرکی نجاستوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اگلی آیتیں بھی ہیں۔ آیت نمبر 101 سے پڑھتے ہیں، قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں، یہ نشانیاں اور تنبیہیں ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے، اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا،
جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو۔ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا روح قائم رکھیے، اور مشرکوں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی ایسا اسے ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو یہ گمراہی اس کے وبال کے لیے ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ان آیتوں کے شروع میں ہمیں یہ چیز ایک خاص طور پر پتہ چلی کہ ضد اور تعصب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی فائدہ نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کے دلائل مل سکتے ہیں، یہاں تک کہ درختوں کے پتے، پھولوں کی مہک اور ان کی مختلف رنگ اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بے شمار دلائل پیش کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ غور و فکر کی بجائے ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے حسی معجزے بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بھی دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض جادو کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا خوف انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ بھی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عذاب کی کوئی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ سابقہ جو اقوام کے قصے ہم نے پڑھے سنے، ان سے عبرت حاصل کرنا ان کے لیے خارج از بحث ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے انجام کو بھی مادی توجیہات تلاش کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بے سود ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی جواب مناسب ہوتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اور ایسا فیصلہ عموماً منکرین حق پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ہی نازل ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے اس عذاب کی آمد سے رسول کو مطلع کر دیتا ہے، اور اس عذاب سے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اور اس پر ایمان لانے والے تو اس عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور مجرمین اس عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں یہاں پہ جو ہم نے پڑھی کہ رسول پر ایمان لانے والوں کو اللہ عذاب سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اس آیت میں دراصل اہل مکہ کو انتباہ کیا گیا ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، اور انہیں یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو سابقہ مجرموں کا ہو چکا ہے، اور ان کمزور اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو تمہاری ان تکلیفوں سے بچانا اور انہیں تم پر غالب کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس سورہ کی آخری 3 آیتوں میں جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں ہدایت کے کچھ رہنما اصول بتا دیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب کوئی شخص شرک سے مکمل اجتناب کرتا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے ہی اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف گامزن رہتا ہے، تو ایسی ہدایت اختیار کرنے والے کو دنیا میں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور زندگی ذمہ دارانہ اور پرسکون طور پر گزرتی ہے، اور آخرت میں یقیناً فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے،
اسے دنیا تو اتنی مل ہی جاتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر سکون نہیں مل سکتا، اور آخرت میں اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے، اور اس تباہی کا پھر ذمہ دار وہ یقینی طور پر خود ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ساتھیوں ہماری سورہ یونس مکمل ہوئی، اور ہمارا پارہ نمبر 11 بھی کمپلیٹ ہے۔ اس پارے کی کچھ آیات باقی ہیں، تقریباً 5 آیات، لیکن وہ آگے سورہ ہود سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سورۃ ہود اگلے لیکچر سے شروع کریں گے، اور پارہ نمبر 12 بھی تبھی ہمارا شروع ہو جائے گا۔ یہ سورہ جو سورہ یونس تھی، یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدید قسم کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرأت مند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ لہٰذا اس سورہ کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو اور مسلمانوں کو ابھی سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔